بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى صدق اللہ مولانا العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ درود شریف بآواز بلند۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ انتہائی قابل صد احترام معزز محترم سامعین حضرات، خالق کائنات نے ساڑھے تے خاص فضل فرمایا کہ سانو اپنے محبوب دی امت وچ پیدا فرمایا۔ اتنا بڑا اعزاز ہے اس ذات کا، اتنا بڑا فضل ہے کہ اگر اللہ جھولی وچ ساری کائنات نو رکھ دے اور اس کائنات وچ حضور دی ذات نہ ہوئے تو بندہ ساری کائنات جیب وچ جھولی وچ پا کے بھی محروم ہے۔ اگر کائنات وچوں جھولی وچ ککھ نہ رب رکھے تو صرف محمد دی ذات رکھ دے تو بندہ اس دنیا دا سب تو بڑا امیر ہے۔ جس نو ایک گل سمجھ آ گئی، جڑا اے راز سمجھ گیا، وہ اللہ دی نظر وچ بہت بڑے مقام تے پہنچ گیا کہ جس نے گل سمجھ آ گئی، یہ راز سمجھ آ گیا کہ حضور بغیر اسی کچھ نہیں، حضور دی ذات بھی مل جائے اور پھر حضور دی اطاعت بھی مل جائے۔ اتنا بڑا اعزاز اس بندے دا ہے۔ تو سیدہ حلیمہ سعدیہ جنہیں حضور نو چک
کے سینے دے نال لا لیا اور پھر حضرت آمنہ نو عرض کیتی مینوں اور کچھ نہیں چاہیے دا بس اپنا لال میرے حوالے کر دے کہ قدر جوہراں جوہری جانے بے قدرہ خبر نہ کوئی تو حضرت حلیمہ نے حضور علیہ السلام نو چکیا جو ہی سینے دے نال لایا آپ فرماندیاں نے غماں دے پہاڑ لے کے آئی ساں دکھ بھریاں داستانہ لے کے آئی ساں بیماریاں تے لاچاریاں لے کے آئی ساں جو ہی حضور نو سینے نہ لایا نہ غم یاد رہے نہ دکھ یاد رہے نہ پریشانیاں یاد رہیاں نہ بیماریاں یاد رہیاں نہ لاچاریاں یاد رہیاں میرا دل مسرور ہو گیا محبت رسول نال نور علی نور ہو گیا کیا سما ہوئے گا کیا منظر ہوئے گا کیا وہ گھڑی ہوئے گی جس طرح کہ ساڑھے دل دی تمنا ہے کہ کیسا وہ سما اور گھڑی ہوئے گی کیا وہ ویلا ہوئے گا کہ جدو اسی اک کھولیں گے تو سامنے کھانا کعبہ ہوئے گا اللہ کرے جڑے اچھی سبحان اللہ کھڑے نہ دی اکھے ہوئے اک کھولیے سامنے روضہ رسول ہوئے گا گنبد خضرہ ہوئے گا دنیا روضہ رسول نو ویکھن لئی ترس دیئے تو جے کوئی حضور دا روضہ ویکھ کے آ جائے گنبد خضرہ ویکھ کے آ جائے مدینے دیاں گلیاں پھر کے آ جائے ریاض الجنت نفل پڑھ کے آ جائے تو اسی او دا احترام بھی کرنے اور کہنے حضرت دعا کرے آجے دعا تسی حضور دے روزے تو آئے ہو ذرا دعا کر چھڑو اچھا بھائی جڑا حضور دے گنبد خضرہ نو باروں ویکھ کے آیا ہے او تے خوش نصیب ہے تے جڑے وچ ستے ہوئے نے آواز نہیں آ رہے بھائی تو جڑے اس گنبد خضرہ دے سائے تھلے آرام پہ کر دینے نبی دے نال 1447 سال بعد ویکھن والا بابا خوش نصیب ہے جنہیں گنبد خضرہ 2 دن ویکھیا تے واپس آ گیا ہے تو جڑے 1400 سال تو میرے محمد نو جفیاں پا کے ستے ہوئے نے بھائی تو کتنی خوش نصیب ہے حضرت حلیمہ کہ جنہیں محمد بن عبداللہ نو چوکے سینے دے نال لالیا دکھ ختم غم ختم پریشانیاں ختم لاچاریاں ختم بیماریاں ختم باہر لے کے آئیں نے آپ دا خامد انتظار کر رہے اچھا بھائی حضرت حلیمہ حضور نو چک کے کروں باہر لے آوے تے خوش نصیب ہے جڑا محمد الرسول اللہ نو باہروں چک کے غار وچ لے جاوے وہ کتنا خوش نصیب ہے بھائی باہر لے کے آئیں تے آپ دا خامد حضرت حارث انتظار کر رہے سے جو ہی حضور نو سینے لا کے باہر نکلیاں نا تے حضرت حارث نے پوچھیا کچھ لبیا ہے حلیمہ مسکرا کے فرمان لگیاں اے نہ پوچھو کہ کچھ لبیا ہے بلکہ اے پوچھو کہ ایسا نو کی نہیں لبیا کہ جنہوں حضور مل گئے انہوں کائنات مل گئی آپ نے فرمایا بھی آؤ انہوں لے کے خانہ کعبے جائیے خانہ کعبے دا طواف کریے
سیرت دیاں کتاباں دے اندر لکھے ہویا ہے کہ جو ہی حجر اسود دے سامنے لے جا کے حضرت حلیمہ نے حضور نو اگے کیتا میں خانے کا میں حجر اسود دا بوسا بھی لواں لالے انہوں بھی بوسا دلاواں۔ حلیمہ کہندیاں نے میں حیران ہو گئی کہ چی جائے کہ حضور حجر اسود والا جاندے حجر اسود ٹر کے حضور والا آ گئے۔ بہت ساریاں سیرت دیاں کتابیں دے اندر سیرت بڑے بڑے مستند علماء نے لکھے۔ پتھر نے آکھیا ایڈے سونے نو بلائی دا نہیں کوشش کر کے دے کول جائی دے۔ پتھر نے بھی سمجھ گیا ایڈے سونے نو بلائی دا نہیں ایڈے سونے دے کول جائی دے۔ دلیل کی ہے جی کہ پتھر ٹر پیا، یہ اگر پتھر بول سکتا ہے تو پھر ٹر بھی تو سکتا ہے نا۔ ابو جال دی مٹھی جی کنکریاں نہیں بولیاں، اے بنیر و سوات جڑا سیلاب آیا پتھر نہیں چلے، پہاڑ نہیں ٹرے، مشینری جواب دے گئی ہے پتھر چکن تو۔ پنڈاں دے پنڈ بستیاں دیا بستیاں شہراں دے شہر پہاڑ نے لتاڑ کر رکھ دیتے۔ اما فرماندیوں نے میں طواف کیتا خانہ کعبے دا شکر ادا کیتا اللہ دا، یہ دا معنی جدو مصطفیٰ مل جائے تو اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے دے۔ اللہ تیرا شکر ہے تو یہودی نہیں بنایا، عیسائی نہیں بنایا، پارسی نہیں بنایا، اپنے سونے دا غلام بنایا ہے۔ اگر سارے سبحان اللہ کھو تو میں اگلا جملہ بھی کہہ دینا بھئی میں اقرار کرنا کہ بڑی شان والے نے جڑے نوح علیہ السلام دے پیچھے کھڑے ہونگے حشر والے دن، بڑی شان والے نے جڑے ابراہیم علیہ السلام دے پیچھے کھڑے ہونگے، بڑی شان والے نے جڑے حضرت یوسف دے پیچھے کھڑے ہونگے، بڑی شان والے نے جڑے موسیٰ علیہ السلام دے پیچھے ہونگے، بڑی شان والے نے جڑے عیسیٰ علیہ السلام دے پیچھے ہونگے۔ آپ اندازہ کرو اس امت دا ایک ایڈی شان والی ہے جڑی حضور دے پیچھے کھڑی ہوئے کہ جڑا نبیاں دا بھی نبی ہے جدے پیچھے نبی کھڑے ہونگے۔ یہ اعزاز کم اس امت دا، یہ مرتبہ کم اس امت دا۔ سیدہ علیمہ نے تیاری کر لئی کہ اپنے وطنہ نو چلیے، اس سونے نو من موڑے نو حسین نو جمیل نو با کمال نو آمنہ دلال نو محبوب رب ذوالجلال نو سونے مکھڑے والے نو بے عیب زلفاں والے نو خوشبودار پسینے والے نو رحمت دے خزینے والے نو تے تعریفاں والے نو اللہ دے حبیب نو لے کے اسی چلیے ذرا اپنے وطنہ وال اپنے دیس وال اپنی بستی وال۔ حضرت علیمہ فرماندیاں نے میں اپنے محبوب نو لے کے پیچھے بیٹھ گئی، میرا خامد اگے بیٹھ گیا، اونٹ نو اٹھانا چاندے نے، اونٹ نہیں اٹھنا نہیں چاندی، زور لایا چل پر ڈاچی اٹھن دا نام نہیں لیندی۔ اچانک سیدہ حلیمہ کہندیاں نے میرے دل وچ خیال آیا کہ کدے ڈاچی سانو ایتے نہیں دسنا چاندی کہ محمد نو پیچھے بٹھاؤ تے میں کیوں چلنا ہے۔ میں حضرت حارس نو پکڑایا اور رسیاں حضور دیاں ہتھاں تے رکھ دیتیاں تے جدو سونے سونے ہتھاں تے بے عیب تے لا ریب ہتھاں تے اونٹ دیاں رسیاں یعنی جڑی اٹھ دی نہیں ہے ہن رک دی نہیں ہے، جڑی پہلے چل نہیں سکتی، بڑی بیمارے بڑی لچارے ہن رک دی نہیں ہے، دوڑ دی جا رہی ہے ہن رک دی نہیں ہے، بڑیاں تیزیاں کھاندی جا رہی ہے تے جڑیاں تائیاں غریب سمجھ کے چھوڑ کے چلیاں گئیاں سن، حضرت حلیمہ دی ڈاچی نو کمزور سمجھ کے چلیاں گئیاں سن کہ ساڑھے کولو تیرا انتظار نہیں کیتا جاندہ۔ انہاں پیچھے مڑ کے ویکھیا
تے توڑ اڑدی نظر آئی ہے، خاک اڑدی نظر آئی ہے، کٹا اڑدا نظر آیا ہے، جویں کوئی تیز سواری گزرے تے مٹی اڑدی ہے۔ پچھا مڑ کے ویکھ کے کہندیاں نے پتہ نہیں کون ہے اتنی تیز سواری دوڑی آ رہی ہے۔ اجے گلاں پیاں کردیاں سن میرے نبی دی سواری سب نو کراس کر گئی ہے۔ آواز نہیں آ رہی سبحان اللہ دی بھائی؟ سب نو سواری کراس کر گئی ہے۔ پچھو آواز مار کے کہندیاں نے حلیمہ ذرا رکتے جا، تو اج کتوں سواری لے کے آئی ہے، تو تے آپ بھی ماڑی سی، تیری سواری بھی ماڑی سی، اتنی تیز طاقتور تیز چلن والی سواری تینوں کنے دے دیتی ہے؟ اے آج تیریاں رفتاریں ہو گئیاں نے، پیچھے آئی ہیں، سب تو اگے ود گئی ہیں۔ میں طالب علم ایک چھوٹا جیا جملہ کہہ کے اگے چلا، اللہ فرماندا ہے اے تے ڈاچی ہے، اتے تے نبیاں بھی پیچھے رہ جانا ہے جڑے پہلے ٹرے سی۔ آدم پہلے ٹریا پچھے کھڑا ہے، حضرت نو پہلے ٹرے نے پچھے کھڑے نے، حضرت ابراہیم پہلے ٹرے نے پچھے کھڑے نے، حضرت یعقوب پہلے ٹرے نے پچھے کھڑے نے، حضرت یوسف پہلے ٹرے نے پچھے کھڑے نے، حضرت یوسف پچھے کھڑے نے، حضرت موسیٰ پہلے ٹرے نے پچھے کھڑے نے، حضرت عیسیٰ پہلے ٹرے نے پچھے کھڑے نے۔ اے آخرت آن والا سب تو اگے آیا ہے، کیونکہ اے بنایا پہلے گیا ہے، بھیجیا آخرت گیا ہے۔ اول بھی میرا مصطفیٰ ہے، آخر بھی میرا مصطفیٰ ہے، امام الانبیاء بھی میرا مصطفیٰ ہے، خاتم الانبیاء بھی میرا مصطفیٰ ہے۔ بزم کونین کی جب اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کہے آج رات خواب حضور دا دیدار ہو جائے۔ یقین جانو اے پوچھو میرے پہ ریاست فروکی نو ایک منٹ نہیں سکتے ایسی 2 راتاں تو، کل بھی سارا دن سفر، رات بھی سفر، فجر ویلے گھر پہنچے، سون دی تیاری پہ کر دے ساں، بجلی بند ہو گئی۔ وہ آئی جی 12 بجے، جب 12 بجے سو جاندے تھے پھر جماعت بھی گیا سی، یعنی تسی سو کے آئے ہو، راج کے آئے ہو، فریش ہو کے آئے ہو، لہذا مہربانی کرو تے تھوڑا جا سبحان اللہ دا نا تھوڑا جا ہمیں طاقت دا مظاہرہ فرماؤ۔ بزم کونین کی جب نہ بولو بھائی میں پڑھتا ہی نہیں، بزم کونین کی جب سواری چلی، بزم کونین کی جب سواری چلی، زمین آسمان میں صفیں بچھ گئی، بزم کونین کی جب سواری چلی، زمین آسمان میں صفیں بچھ گئی، انبیاء آ گئے مرسلین آ گئے، انبیاء آ گئے مرسلین آ گئے، مقتدی آ گئے تو امام آ گیا، انبیاء آ گئے، آواز نہیں آ رہی یار، انبیاء آ گئے مرسلین آ گئے، مقتدی آ گئے تو امام آ گیا، ان کے دربار اقدس میں جب بھی کوئی غم زدہ آ گیا، تشنہ کام آ گیا، غم غلط ہو گئے مسیحیتیں دھل گئی، عافیت و بخشش کا پیام آ گیا۔ سبحان اللہ دی آواز آنی چاہی دیئے۔ فرمایا اے سواری اوئی
میں سواری نہیں بدلی اچھا اچھا پر میں سوار بدل لے آئے ایک کیویں ہو سکدے سوار محمد ہوئے تے کوئی پیچھے رہ جائے سوار مصطفیٰ ہوئے میں کچھ کہنا ہے سوار مصطفیٰ ہوئے تے کوئی پیچھے رہ جائے سوار مصطفیٰ ہوئے تے کوئی پیچھے رہ جائے تو بندے دی گل کرنا ہے ایتے تے حیوان ڈاچی اونٹنی دی اتے نبی سوار ہوئے سب تو اگے لگ جاندی ہے تے جدے موڑیاں تے مصطفیٰ سوار ہوئے صدیق بھی سب تو اگے لنگ جاندہ ہے ابو بکر بھی سب تو اگے لنگ جاندہ ہے حضرت حلیمہ دوڑائی جاندیاں نے تے پچھو آواز مار کے کہندیاں نے سانو دسنی حلیمہ مائی سانو دسنی حلیمہ مائی تے تینوں کتھوں بھاگ لگ گئے سانو دسنی حلیمہ مائی تے تینوں کتھوں بھاگ لگ گئے کیوں جانی تو ڈاچی نو دوڑائی تے کنوں کتھوں بھاگ لگ گئے حضرت حلیمہ فرماندیاں نے جنوں کسے بھی نہ چاہیا میں تے چاہی جانیاں جنوں کسے بھی نہ چاہیا میں تے چاہی جانیاں میں تے ستڑے نصیبہ نو جگائی جانیاں تائیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانیاں پچھو آواز مار کے کہندیاں نے ذرا ٹھہر سانو مکھوڑا بھی کھائی جامینی ہون احساس ہویا بیسی کوئی چیز چھڑ کے آئیاں سا ذرا ٹھہر سانو مکھڑا بھی کھائی جاوینی ساڑی ستی تقدیر نو جگائی جاوینی کیڑی چیز جیڑی ساتھو تو لکائی جانی ہے کیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانی ہے سبحان اللہ دی آواز آیا کہ چلیے بڑا مجمع ہے سبحان اللہ کاٹے بھائی آپ فرما دیا نے تو ساں چھاڑے آئیاں اس نو یتیم جان کے تو ساں چھاڑے آئیاں اس نو یتیم جان کے میں تے چک لیا دلان دا حکیم جان کے میں تے چک لیا دلان دا حکیم جان کے ہاتھی جگاں دا میں ڈاچی تے بٹھائی جانیاں تائیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانیاں روکیاں بھی نہیں رک دی حضرت حلیمہ پہنچ گئیاں اپنی بستی دے اندر پہنچ گئیاں اپنے مکان دے اندر پہنچ گئیاں اپنی کلی دے اندر حضرت شیمہ دوڑ کے آئیاں نے حضرت انیسہ دوڑ کے آئیاں نے انو ویرات بھی کھانا درا حضرت حلیمہ نے حضور دے چہرے تو کپڑا ہٹایا حضرت شیمہ نے ویکھیا سبحان اللہ حضرت انیسہ نے ویکھیا سبحان اللہ اے حضرت حلیمہ دیاں دو بیٹیاں دا نام پہنچ گئی اپنی کلی دے اندر بکریاں سکھ سکھ کے ہڈیاں دا ڈھانچہ بن چکیاں سن کسی بکری دے تھانا وچ دودھ کوئی نہیں سی ڈاچی بھی کدی دودھ نہیں سی دین دی حضرت حلیمہ فرماندیاں نے ذرا برتن دیو میں کسی بکری دے وچ چک کراں کوئی تولا دو تولے دودھ مل جائے میں اپنے مہمان محمد دی تواضع کراں خدمت کراں دودھ پلاواں حضرت حلیمہ فرماندیاں نے میں جو ہی بکریاں وال گئی جڑیاں بکریاں کئی سالاں تو دودھ نہیں سن دیندیاں ہر بکری دے تھن دودھ نال بھرے نظر آئے نے اے میرے آقا دیاں برکتاں نے حضور دیاں آنکھوں نہ یار حضور دیاں بکریاں چوئیاں بانڈے بھر گئے انہیں دینوں ڈاچی بھی رولا پا دیتا ڈاچی بھی دودھ نہیں سی دین دی وہ بھی دودھ دین لگ پئی کیونکہ جتوں میرا نبی گزر جائے گا انقلاب آنگے جتوں
میرا نبی گزر جائے گا بہار آئے گی، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر ہوا۔ میرے نبی دی سیرت بھی برکت والی ہے، میرے نبی دی صورت بھی برکت والی ہے، میرے نبی دا جسم بھی برکت والا ہے، جتوں لنگ جائے وہ گلیاں برکت والیاں، جس غارت جاوے وہ غار برکت والی ہے، جس پہاڑ تے آوے وہ پہاڑ برکت والا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، سوچتی ہوگی دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ میرے آقا حلیمہ دی کلی وچ تے برکتہ حلیمہ دی کلی وچ، جاگ دے ہو یا ستے ہو جی؟ چلو تسی 2 منٹ ساہ کر لو، میں بھی سو لائن نا، ساہ نہیں تے گھر کسے نہیں رہن دینا، اے بہاراں ساہ دیاں نے، یوں ہی ساہ نکلنا ہے تے نال اگلا پوچھنا ہے کنے بجے؟ اس لئی پاجی تھوڑا جا ہاں ملاؤ تو پتہ لگے بھی تسی بھی نہیں تھکے، عاشق نبی دے تھک دے، تو جڑے نہیں تھکے ذرا سبحان اللہ سناؤ۔ بھائی میں حلیمہ کی کلی میں حضور، حلیمہ کی کلی آلہ، حلیمہ دی جھوپڑی جی، چلو جنہاں دا عقیدہ وہ بولو حلیمہ دی جھوپڑی، مزہ نہیں آیا، آواز نہیں آئی، اللہ جڑا اچھی بولے انہوں آلہ شان عطا کریں۔ حلیمہ دی جھوپڑی، حلیمہ دی کلی، دیو بندیوں نے پوچھو تے کہندے حلیمہ دی کلی، بریلویوں نے پوچھو تے حلیمہ دی کلی، دیو بابیوں نے پوچھو، حیاتیاں مماتیاں نے پوچھو، شیعہ نے پوچھو، سنیاں نے پوچھو، میں کہا بھی گل مک گئی، 2 سال رہے نے حضور حلیمہ دی کلی وچ، 2 سال رہے نے حلیمہ دی کلی وچ۔ آج بھی لوگ طائف میں جاتے ہیں حلیمہ کے گھر کی زیارت کو، اے جتھے محمد بن عبداللہ 2 سال گزارے او کلی تے شان والی ہے، تے جتھے قیامت تک ڈیرا لا چھڑے، وہ کدہ حجرہ ہے، کدہ حجرہ ہے، جنہوں نے پتہ او بولو، باقی گمانڈی نے پوچھ لو، وہ کدہ حجرہ ہے، جہاں آج بھی میرے نبی کا ڈیرا ہے، وہ کس کا حجرہ ہے؟ آواز آئے، کس کا حجرہ ہے؟ ایسا کن کی ماں ہے؟ آواز نہیں آئی، کن کی ماں ہے؟ جن کی ماں ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے کہیں ایسا کن کی ماں ہے؟ کن کی ماں ہے؟ ایسا مومنوں کی ماں ہے، جہاں 2 سال گزاریں وہ گھر آلہ، جہاں 10 سال گزاریں وہ گھر آلہ، جس غار میں 40 دن گزاریں وہ غار آلہ، جس غار میں 3 دن گزاریں وہ غار آلہ، اور جہاں قیامت تک حضور کا ٹھکانہ ہو جائے وہ مزار بھی، کہہ دو وہ مزار بھی آلہ ہے، اس لیے کہ ہمیں ملا کملی والا ہے جو سب سے نرالا ہے، آپ کے بعد قیامت تک نبوت کے خزانے کو تالا ہے، جو نہیں مانتا اس کا منہ کالا ہے، وہ کوئی بھی ہو، قادیانی ہو، احمدی ہو، لاہوری ہو، کوئی بھی ہو،
جو حضور کی ختم نبوت کا منکر ہے اس کا منہ آواز سے اس کا منہ اس پر دنیا میں بھی لعنت آخرت میں بھی لعنت. جو میرے نبی کا مقابلہ کرے اصلی نبی کے مقابلے میں جلی نبی لائے. تو حضور حلیمہ دی کلی دے اندر میں نو انج لگدا ہے جی حلیمہ نے آکے آنے اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. پڑھ لو سارے اب میری نگاہوں میں. ٹھہرو میں دعا کرنا اللہ جڑا اچھی پڑے انہوں خواب آوے تے خواب وچ تیرے نبی دا دیدار ہوئے اٹھ کے آکے اب میری نگاہوں میں جچتا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. اب میری نگاہوں میں کیوں جچتا نہیں کہ اس وقت کہ اے مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں. اے مصطفیٰ خیر الورا کہ حضور جیسا کوئی نہیں. اے مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں. کنوں قوام تیرے جیا کنوں قوام تیرے جیا کوئی نہیں. کنوں قوام تیرے جیا کوئی نہیں. تیرے جیا سونا نبی لباں تے تانج ہوئے کوئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تیرے جیا جے میں نو ایس تقریر واسطے کو باہر سدھا ہے نا تو روپیہ 50,000 دیندہ ہے لوٹ نہ لینا تو انہوں تے میں مفت پہ سنانا تے موڑی ستی قوم کھل کے بولو ذرا. تیرے جیا یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا سونا نبی تیرے جیا سونا نبی لباں تے تانج ہوئے کوئی. تیرے جیا سونا نبی لباں تے تانج ہوئے کوئی. آنکھیں حلیمہ سعدیہ تیرے جیا کوئی نہیں. آنکھیں حلیمہ سعدیہ تیرے جیا کوئی نہیں. ہے مصطفیٰ یا اللہ جڑا اچھی پڑے نو خواب حضور نظر آن تے حضور نو ویک کے آکھے یا مصطفیٰ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. جیسے میری سرکار ایسا نہیں کوئی. جیسے میری سرکار ایسا نہیں کوئی. اے در پہ نظر دے
دیکھ مگر دیکھ ادب سے، اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی، سرکار کا جلوہ ہے، سرکار کا جلوہ ہے تماشا، اے ظرف نظر دیکھ ضرور مگر ادب سے دیکھ، احترام سے دیکھ۔ اگر بے ادبی کا تھوڑا سا ذرہ بھی دل میں آ گیا یا زبان پر آ گیا یا حرکات و سکنات میں سے محمد کی بے ادبی کا ایک ذرہ بھی ظاہر ہو گیا، ساریاں تسبیحاں بیکار، سارے روزے بیکار، سارے حج بیکار، ساریاں نمازاں بیکار، انتحبت اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اسے گل دا ترجمہ بابے باہو نے کیتا ہے۔ آنکھوں تے سنا دینا نہیں تو نہیں پڑھدا بھائی میں۔ تسبیح پھری اے چوک لو اپنا 1000 روپیہ تے سبحان اللہ کو۔ تسبیح پھری اور یار انصاف بھی کریا کرو کدی۔ یقین جانو ایک مولوی صاحب نے مینوں کہا بھی یار تو ہو گھٹا، بریلویاں دے مولوی صاحب سن۔ میں کہا کی ہویا؟ ہو سکے یار ساڑھے گل پہ گئی ساڑھی قوم، وہ کہندی اونج ہو پڑھو جی میں عثمان نہیں پڑھ دا، کہندہ 1 لاکھ روپیہ میں طے کیتا سیالکوٹ 1 لاکھ روپیہ۔ مولوی صاحب میں دسن لگے، انہاں آکے جی ہو اونجی پڑھنی ہے جی میں دیوبندیاں دا مولوی پڑھ دا شبیر عثمان۔ میں کہا جی میں ٹرائی ماری، میں رہ اد وچ گیا، ہون انہاں نے مینوں سدیا جے پرسوں میں ہوتے جا رہے ہیں، انہاں کہا تو فیل ہو گیا، لیکن میں انہوں نے لکھ شک کوئی نہیں بکیا۔ میں انہوں کہنے لگے جی کنے پیسے دیو گے؟ میں کہا جڑے مسئلہ کہ میرا تعلق ہے او تو کہنے بھی اپنی کھا کے آؤ ساڑی لے کے آؤ، میں کوئی پیسے نہیں مکدا۔ انہاں کہ ساڑھے مولوی تو لکھ لکھ مک دینے، میں کہا دیو۔ تسبیح پھری تے دلی نیوں پھری تے کی لینا تسبیح پڑھ کے، علم پڑھیا تے ادبی نیوں سکھیا تے کی لینا علم نو پڑھ کے، کٹے تے کچھ نیوں کھٹیا تے کی لینا
چلیاں وڑ کے پاویں لال ہون کڑ کے سرکار کا جلوہ ہے سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں جچتا اب میری نگاہوں میں حضرت حلیمہ فرماندیاں نے میں دودھ دے سارے برتن فل ہو گئے دودھ جاری ہے اللہ اکبر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندیاں نے جدو دے میرے حجرے تے میری کلی تے میری جھونپڑی وچ حضور آئے توجہ میری طرف رہے بھائی ماشاءاللہ آج ہمارے افسران صاحبان تشریف لائے ویلکم اہلم و سہلا مرحبا جی آیا نوں ست بسم اللہ تر ماشاءاللہ ماشاءاللہ محمد معظم گجر صاحب ماشاءاللہ سچو صاحب تھانہ منصور آباد جزاکم اللہ جی توجہ ہے بے تو اڈی وہ اللہ دے بندے ہوئے ایسا نو ملن آئے نے تانوں کڑی پریشانی لگی شاید بولوی نے پڑھانا آئے نے اللہ دے بندے ہو ہمیشہ انجا نہیں ہوندہ اللہ انہاں نو عزت دے اللہ انہاں دی عزت اور اضافہ فرمائے انہاں دی اللہ انہاں اپنے فرائض منصبی پورا اتران دی توفیق عطا فرمائے ہر قسم دے شر تو محفوظ فرمائے ہن ذرا سناؤ سبحان اللہ تکے چلی تھوڑا جا آواز آئے گل ختم ہونے لگی ہے بھائی حضرت حلیمہ فرماندیاں نے جدو تک میرا سونا میری کلی وچ نہیں سی آیا میں چراغ جلان دی ساں دیوے جلان دی ساں لیکن تیل نہیں سی ملدا بڑی اوکھی ہون دی ساں تے جدو میرا سونا میری کلی وچ آیا میں چراغ نہیں سی جلان دی خود میرا سونا چمکدا سی ایک دن ساریاں دائیاں ہمسائیاں وہ کہنے لگیاں کہ حلیمہ تو جھوٹ بولنی ہے کہ تیرے گھر کوئی چراغ نہیں جلدا تو کہنی ہے میرے ڈیوے کوئی تیل نہیں ہے غلط بیانی کرنی ہے آپ نے فرمایا بھی میں سچ کہنی ہاں میں ڈیوے نہیں بال دی ویسے جدو حضور آ جاننا جدو حضور آ جاننا کسی آکھے اسی دکھیے نے آکھے یا دکھیاں نو سرکار آ گئے ہن خیرے دکھیے نے آکھے یا دکھیے نو غم خار آ گئے ہن خیرے ہویاں خوشیاں ساریاں نبیاں نو سردار آ گئے ہن خیرے ہر دل وچو یار صدا نکلی غم خار آ گئے ہن خیرے اگے موت تو ڈر پیا لگدا ہا سرکار آ گئے ہن خیرے اللہ اکبر رات ہوئی نا رات حضرت حلیمہ دی کلی چ روشنیاں باہر نکلیاں جی میں ہنیرا ہوئے تے کوئی دیہات جو مکان ہوئے تے بلب جلدہ ہوئے تے روشنی باہر نکل دی ہے دوروں پتہ لگتا ہے کہ اس گھر میں چاننے ساریاں عورتاں کہنے لگی آؤ آج حلیمہ دا جھوٹ پکڑی
عشاء تو بعد جو ساریاں آ کے تے حضرت حلیمہ دے دروازے تے بات ماری، حلیمہ باہر آ۔ حضرت حلیمہ باہر آئیاں تے کہندیاں نے پکڑی گئی، اے ویک تیرے کلی جو باہر روشنائیاں پہیاں نکل دیاں نے، وکھا سانو تو کیویں کہنی ہے دیوا کوئی نہیں، چراغ کوئی نہیں۔ فرمایا تشریف لے آؤ۔ اندر گئیاں تے پنگھوڑے وچ میرا سونا، پنگھوڑے وچ میرا حسن و جمال دا پیکارے، حضور دے چہرے جو نور دیاں لہٹاں نکل رہیاں نے۔ صلی اللہ آواز آئے صلی اللہ۔ میں ہون تنو یقین آیا ہے کہ میں ڈیوے نہیں بال دی، میں چراغ نہیں بال دی۔ میرے آقا 1 سال دے ہوئے تے 2 سالاں دے لگ دے سن، 2 سالاں دے ہوئے تے 4 سالاں دے لگ دے سن۔ اللہ ادھی وجہ کی ہے؟ فرمایا میرے نبی دی عمر تھوڑی ہے، کام بڑا کرنا ہے۔ عمر تھوڑی ہے تے کام سونے انجدہ کر جانا ہے کہ قیامت تک کسی اور نبی دی لوڑ، قیامت تک کے نے ایسا مشن چلانا ہے۔ اس لئے 1 سال دے سان تے 2 سال دے لگے۔ میرے محبوب علیہ السلام جدو سال دے ہوئے نا تے 2 سالاں دے ہوئے نا تے ایک دن حضرت حلیمہ نو کہندے نے اے میرا بھائی کدھر جاندا ہے؟ انہاں کہ جی یہ جاندہ بکریاں چران۔ فرمایا آج مینوں بھی لاٹھی دیو، میں بھی بکریاں چراواں۔ جڑے دیہاتاں دے بندے رہن والے نا، میں خود بکریاں چرائیاں نے، میں نے پتہ ہے کتنا شرارتی جانور ہے بکری۔ تے دیسی چنگ دی بولی چ کہندے نے مجھ والے دی پک پئی تے بکری والے دی نہ پکی، کیونکہ مجھ کھاندی ہے اکے تھاں تو تے بکری کدی اوتھے کدی اوتھے کدی اوتھے ٹک کے کھاندی ہی نہیں۔ یا اللہ تیرا نبی بکریاں کو چرائے، مجھاں کیوں نہ چرائے؟ فرمایا سب تو شرارتی جانور بکری، جنہوں تھاں تھاں منہ مارن دا شوق ہے۔ آج انہوں سیدھا کرے گا، کل اس انسان نو سیدھا کرے گا جڑا تھاں تھاں جو کہتا ہے۔ بکری نو بھی ایک تھاں تے لے آئے گا، انسان نو بھی ایک در تے لے آئے گا۔ در در تو ہٹائے گا اور ایک در دا بنائے گا۔ جدو حضور لاٹھی پکڑی نہ تے گئے بکریاں وال، اگے بکریاں اگے ہوندیاں سن تے عبداللہ حضور دا جڑا رضائی پائیے پیچھے ہوندا سی، تے جدو حضور نے لاٹھی پکڑی نا تے اس لئے عبداللہ بکریاں نو ہانکے، بکریاں کھڑیاں۔ انہاں کی ہوئے؟ حضور فرمان لگے انہاں اگے نہیں ٹرنا، آقا اگے اگے تے بکریاں۔ جانوراوی پیغام دیتا کلمہ پڑھن والے انہوں، جڑا نبی دے پیچھے ٹرے گا او دا ذکر بلند ہوئے گا، جڑا نبی دی تابعداری کرے گا او دی عزتاں وچ اضافہ ہوئے گا، جڑا حضور نال محبت کرے گا اللہ انہوں بلندیاں عطا کرے گا۔ دوسریاں عورتاں جڑیاں سن انہاں دے بچے جدو بکریاں لے کے جاندے سن او بکھیاں آ جاندیاں سن تے حضور دیاں بکریاں رج کے آندیاں سن۔ انہاں نے کہا تسی اوتھے کیوں نہیں چراندے جتے حلیمہ دا پتر چراندا ہے؟ انہاں نے کہا اماں تانوں کی دسیے، او دی تے کیفیت ہی عجیب ہے، بکریاں جلدی جلدی رج کے آ جاندیاں نے، نالے ساڈے اوتے دھوپ ہوندی ہے تے جڑے پاسے حلیمہ دا مہمان پتر ٹردا ہے اوتے اوتے چھاں ہوندی ہے۔ یہ میرے آقا دی عظمت اور شان اور بلندی ہے اجے بچپانے۔ تو میرے دوستو اس سے جنت ملے گی جو حضور کے پیچھے چلے گا، جو حضور کی اطاعت کرے گا، اور جو حضور کے پیچھے نہیں چلے گا وہ دنیا میں بھی ناکام آخرت میں بھی ناکام۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کی اتباع کریں۔ آخری بات، بالکل آخری بات بعد میں ہوگی، ٹھیک، بالکل آخری گل۔ حضرت حلیمہ فرماندی نے میں ایک سجے پاسے دودھ پلاندی سا اپنے محبوب محمد نو اور دوجے پاسے پلاندی سا اپنے بیٹے میں۔ ایک دن منو خیال آیا کہ کتے میرا مہمان بھوکھا نہ رہ جاندہ ہو۔ توجہ رہے،
کدے میرا مہمان بیٹا بھوکھا نہ رہ جاندہ ہوئے، آپ کہندیاں نے میں سائڈ بدل کے کھبے پاسے کر دیتا کہ میرا مہمان بیٹا ذرا کھبے پاسے دودھ پی لوے۔ حضور نے ماں دی گود وچ عدالت انصاف لا کے آکھیا میں پراواں دا حق کھان نہیں آیا، کھادا ہویا واپس کران آیا۔ بچپن میں بھی حضور نے اپنے بھائی کا حق نہیں کھایا، اور ہم کیا ہیں کہ ہماری بہنیں کچہریوں میں دھکے کھاتی پھرتی ہیں کہ بھائی حصہ نہیں دیتے، اور بھائی پہلی صفحے جا کے ماشاءاللہ پگڑی سگڑی بن کے حاجی صاحب بن کے جمعہ پڑھن آیا ہے، بہن کچہریاں جلدی پھر دیئے، وہ تیرا کوئی جمعہ نہیں ہویا۔ اگر کسی نے بہن دا حق کھا دے زبردستی کیتی ہے، کن پٹے تے پستا اور رکھ کے معاف کروایا ہے، وہ مت سمجھے کہ میرا کوئی حاج میرا زکاة میری نمازاں قبول ہو جان گیا، کک قبول نہیں ہونا جب تک تو بندیاں دے حقوق پورے نہیں کرے گا، اللہ تیری حاضری قبول نہیں کرے گا۔ بہناں نو اتنا رول چھڑیے کہ کچہریاں روندیاں پھر دیاں نے۔ اچھا بھی میں وعدہ تے نہیں لیندہ، لیکن قرآن میرے سامنے ارادہ تے کر لو نا کہ انشاءاللہ کوشش کرانگے بہناں دا حق نہیں کھاوانگے۔ تھوڑے بندے دے منہ چے انشاءاللہ نکلیے، وہ بھائی میں وعدہ نہیں لیا، ارادے دا ثواب ہوتا ہے۔ پوچھو تبلیغی جماعت والے ارادے کا ثواب ہوتا ہے، ارادہ کر لیں وعدہ نہ کریں۔ بھائی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنی بہنوں کا حق پورا ادا کریں گے۔ کہو انشاءاللہ، کہہ دو انشاءاللہ، پھر کہہ دو انشاءاللہ۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول کرے۔ چھوٹی سی گزارش